بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ پاک نے کائنات کی ہر شے میں کوئی نہ کوئی شفا رکھی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے سے بڑھ کر کوئی سبزی مفید نہیں۔ شوگر کے ذکر کے بعد قدرت کے اس عظیم تحفے کا ذکر کرتے ہیں جسے انجیر کہا جاتا ہے۔ انجیر وہ پھل ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ یہ جنت کا پھل ہے جو قبض کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے اکسیر ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال بواسیر جیسی تکلیف دہ مرض سے نجات دلاتا ہے اور خون کے سرخ خلیات میں اضافہ کر کے چہرے کی زردی کو لالی میں بدل دیتا ہے۔ حکیم رومی فرماتے ہیں کہ تمہارا علاج تمہارے اندر ہی ہے، لیکن تم اسے نہیں جانتے، اور تمہاری بیماری تمہاری اپنی غفلت سے ہے۔ لہٰذا اپنی خوراک پر توجہ دیں، کیونکہ چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ سنت کے مطابق گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ پانی جسم کی بیرونی کثافت کے ساتھ ساتھ اندرونی تپش کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، جیسے اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں سے بلا وجہ پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور روزانہ عرق گلاب کا استعمال کریں، اس سے بینائی میں تیزی آتی ہے۔ معدے کو تندرست رکھنا ہے تو لسی کا استعمال کریں۔ یہ آنتوں کی خشکی کو ختم کرتی ہے اور گرمی کا توڑ ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور شوربے والی دال یا سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے معدے کو ایسے صاف کرے گا جیسے صابن برتنوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر شوگر جیسی مہلک بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو مصنوعی میٹھی کولڈ ڈرنکس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ دہی کا استعمال صرف ناشتے تک محدود نہ رکھیں۔ یہ آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور معدے کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ خاموشی اللہ کی زبان ہے، باقی سب محض ترجمہ ہے۔ زیادہ خاموش رہنے والا انسان جاہل نہیں بلکہ ذہین ہوتا ہے اور کائنات کے اسرار کو سمجھتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے نہ صرف ہاضمہ درست ہوتا ہے بلکہ رنگت بھی نکھر کر گوری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چاولوں کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ یہ نہ صرف موٹاپے کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس سے نیند نہ آنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو اور ذہن پریشان ہو تو تھوڑا سا گرم دودھ اپنی آنکھوں کی پلکوں اور ارد گرد لگائیں۔ اس سے سکون ملے گا اور نیند جلدی آ جائے گی۔ آدھے سر کا درد، جسے درد شقیقہ کہتے ہیں، اس کے لیے انگور کا جوس ایک بہترین قدرتی علاج ہے۔ یاد رکھیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا زہر پینے کے مترادف ہے۔ جو لوگ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں ان کا رنگ وقت سے پہلے سانولا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں کشمش اور کھجور کا استعمال کریں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے مصنوعی لوشن کی بجائے کچا دودھ استعمال کریں۔ یہ بہترین کلینزر ہے جو جلد کو جوان رکھتا ہے۔ گنے کا رس پینا قبض، گیس اور اپارا جیسے امراض میں نہایت مفید ہے اور یہ جگر کی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کا گودا استعمال کریں۔ یہ ہڈیوں کے درمیان لیسدار مادے کو دوبارہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
سفید آٹے کی روٹی معدے کو سست اور کمزور کر دیتی ہے۔ ہمیشہ گندم کے چھان والے آٹے کی روٹی کھائیں تاکہ آپ کا معدہ فٹ رہے۔ اگر بخار کی شدت کم نہ ہو رہی ہو تو چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار فوراً اتر جائے گا۔ رات کو چہرے پر مکھن کا لیپ کرنے سے جلد کی جھریاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ چاند کی طرح نکھر جاتا ہے۔ دودھ میں کالی مرچ ملا کر پینے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور بندہ طویل عرصے تک جوان رہتا ہے۔ معدے کی تیزابیت اور گرمی سے جان چھڑانی ہو تو پانی میں سونف شامل کر کے ابالیں اور پئیں۔ نیم گرم پانی پینے کی عادت آپ کو بواسیر اور قبض جیسے امراض سے ہمیشہ دور رکھے گی۔ ملٹھی کو اگر دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو یہ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے اور گلے کے امراض کو دور کرتی ہے۔ شدید تھکاوٹ کے دوران اگر بھینس کا کچا دودھ پی لیا جائے تو بدن میں فوری طور پر چستی اور توانائی آ جاتی ہے۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ کھیرے کا استعمال زیادہ کرے۔ اس سے پیدا ہونے والے بچے کے بال سیدھے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ دماغی تھکن کو دور کرنے کے لیے ابلے ہوئے میٹھے آلو شکرقندی کھائیں، اس سے دماغی خلیات کو طاقت ملتی ہے۔ دیسی مرغے کا گوشت اور اس کی یخنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہے اور ڈھلتی عمر کے اثرات کو روکتی ہے۔ رات کو ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا، جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم لہر نہیں ہو بلکہ تم ایک سمندر ہو جو ایک لہر میں سمایا ہوا ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانو اور سستی کو چھوڑ کر چلنا سیکھو۔ پیٹ کے بل سونا انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور سانس کی نالیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی کا استعمال کریں، یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور چہرے کی جھریوں کو غائب کر دیتی ہے۔ سیب کو ہمیشہ خالی پیٹ کھانا چاہیے۔ اگر بھرے پیٹ سیب کھایا جائے تو یہ قبض کا سبب بن سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کے دانے کھانے سے جسم کی کوئی بیماری جلدی نہیں گھیرتی۔ سفید چنے شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں اور یہ ہڈیوں کو فولاد جیسی طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینا سنت بھی ہے اور اس سے ہڈیاں لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا ایک گھونٹ بھر لیں۔ اللہ کے حکم سے کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے اور چہرے کی رنگت بہت صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ابلا ہوا چاول کھانے سے جسم کی اندرونی گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ بہت مفید ہے۔ ناظرین، نہار پیٹ ایک جاپانی پھل کھانے سے کمر کا درد زندگی بھر نہیں ہوتا اور یہ جاپانی پھل شوگر کے لیے نہایت مفید پھل ہے۔ جسم پر سرسوں یا زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری اور پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہوتا ہے۔ کھیرے اور لیمن کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد چمک اٹھتی ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں کمر کے درد کا مسئلہ عام ہے۔ وہ سوجی کے حلوے میں گوند کتیرا اور دیسی گھی ڈال کر 3 دن کھائیں، درد غائب ہو جائے گا۔ ننگے پاؤں زیادہ دیر رہنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں اور نظر پر بھی اثر پڑتا ہے اور ایڑیاں بھی پھٹ جاتی ہیں۔
اگر سر میں جوئیں ہو جائیں تو نمکین پانی سے سر دھوئیں، جوئیں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ رات کو جلد سونا اور صبح سویرے اٹھنا نہ صرف صحت بلکہ کامیابی کی بھی پہلی علامت ہے۔ جن کے پاؤں گرمیوں میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ انہیں نمکین چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس کسی نعمت سے کم نہیں، یہ مثانے کی گرمی بالکل نکال دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اونٹ کی گردن کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے میٹھے بادام چبائیں، اس سے دانتوں کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ لالی لانے کے لیے ہونٹوں پر مکھن لگائیں اور چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھائیں۔ زیادہ چائے پینے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جلد کو خشک کرتی ہے اور نظر کو کمزور بناتی ہے۔ ناظرین گرامی، رومی کا قول ہے کہ الفاظ سے نہیں اپنی روح سے دوسروں کو متاثر کرو۔ اچھی صحت تمہاری روح کو بھی توانا رکھتی ہے۔ ناظرین، رات کو الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے اور گردے فیل نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، صحت اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم امانت ہے اور نعمت بھی۔ اس کی قدر کریں اور سادہ زندگی اپنائیں۔ دعا: اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی اور روحانی امراض سے شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، یہ تمام ٹوٹکے ایک ابتدائی حل ہیں۔ ہر مرض کا اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو اپنے معالج سے رجوع کریں۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔